السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان نسیم مناز۔ سوچ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر جرنلسٹ۔ ان کا میں تعارف آپ کو کراتا چلوں۔ ان کو بچپن سے لکھنے کا شوق تھا، یہ پھر صحافت میں آئے اور 3 صحافتی اداروں کے یہ مالک بھی ہیں، اور اے ٹی وی گروپ کے یہ ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، اور خیبر نیوز کے یہ انویسٹیگیشن انچارج بھی رہ چکے ہیں، اور یہ بہت ہی سینئر اور بہت ہی قابل جرنلسٹ ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ ہم ان سے بات کریں گے صحافت پہ، اور کسی بھی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سلیم بخاری صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے صحافت میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مناز صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے کچھ صحافت کے بارے میں بولنے کا موقع دیں گے، تو میں اس پہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آج ہم ان سے صحافت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ لکھتے بہت اچھے ہیں، بہت سٹوریز پہ آپ نے کام بھی کیا۔ آپ کو لکھنے کا کب سے شوق پیدا ہوا؟ مناز صاحب، یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ چیز مجھے گٹی میں دی گئی تھی، جس طرح کہتے ہیں بچے کو گٹی میں کوئی چیز دی جاتی ہے۔ یہ ایک تو ہمارا خاندانی پیشہ آپ سمجھے، میرے بڑے بھائی اس سے منسلک تھے، اس سے مجھے شوق ہوا، مجھے اس کو دیکھ کے، اور پھر یہ کہ بچپن سے ہی میں ان پروگرامز میں لکھنے میں کافی زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ میں عام طور پہ بچے زیادہ تر کہانیاں پڑھتے ہیں یا کوئی اس قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں، میں 3rd 4th کلاس سے ہی زیادہ تر مضامین پڑھتا تھا، میگزین پڑھتا تھا، اس کے اندر معلومات ان سے جمع کرتا تھا۔ میں تقریباً 8th کلاس میں تھا اس وقت، مجھے یاد ہے کرپشن ایک ناسور کے نام سے میرا ایک کالم چھپا تھا روزنامہ مشرق میں، اور روزنامہ مشرق اس وقت مطلب ہے کافی بڑے اخبارات میں شامل تھا، آج کل بھی ہے۔ اس کے بعد ایک قوت مجھے اندر مل گئی جب میرا پہلا کالم چھپا، سارے ہمارے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ سلیم کا کالم چھپا ہے، اور لوگ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے باقاعدہ، مجھے بہت زیادہ شہرت ملی تھی اس وجہ سے۔ اس کے بعد ایک اندر سے ایک قوت پیدا ہو گئی میرے اندر، اور میں باقاعدگی سے میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب میں تقریباً ہر اخبار کی ای میل ایڈریس اور پتے لے کے اس پہ میں کالم بھیجتا رہا، اور اللہ کا شکر ہے میں 9th 10th کلاس تک ان رائٹرز میں شامل ہو چکا تھا جو مطلب مستقل لکھتے تھے، اور میں بزرگوں کی لسٹ، جو بزرگ رائٹرز تھے ان کی لسٹ میں میرا کالم چھپتا تھا، ان کے ساتھ ہی میرا کالم چھپتا تھا۔ اس میں نوائے وقت، روزنامہ جنگ، اس وقت جناح کافی اوپر تھا، جناح میں میرے کالم چھپے۔ پھر میں جناح کا باقاعدہ ایک پیڈ رائٹر بن گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے روزنامہ مشرق آ گیا، روزنامہ مشرق میں میں نے باقاعدہ جوائننگ کی، وہاں پہ میگزین میں آیا، اور اس وقت مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے KPK میں واحد فیچر رائٹر رہا ہوں۔ تقریباً 2 سال تک میں روزنامہ مشرق کے ساتھ لکھتا رہا، کام کرتا رہا۔ اس وقت چونکہ ٹی وی اس طرح نہیں تھے، ٹی وی چینل اس طرح نہیں تھے، میرے خیال میں صرف PTV تھا اور ATV تھا، اور جیو اس وقت کچھ کر رہا تھا، مطلب زیادہ اس لیول تک نہیں جا رہا تھا۔ اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیں، ہم آپ سے آگے بات کرتے رہیں گے۔ آپ نے جو پہلا 8th کلاس میں جو کالم لکھا، وہ کس چیز پہ لکھا تھا کہ آپ کو اتنی زیادہ اپریسیشن ملی؟ میں نے کرپشن پہ لکھا تھا یہ، اور کرپشن کے حوالے سے اس وقت چونکہ بالکل سادہ سے کالم لکھے جاتے تھے، جہاں تک میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے قارئین کے لیے، جس طرح ادبی کالم لکھے جاتے ہیں اس طرح کے کالم لکھے جاتے ہیں۔ میں نے صرف اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا نیا ٹچ دیا تھا کہ اس میں انویسٹیگیشن شامل تھی، میں نے باقاعدہ اس میں نمبرز دیے تھے، اس میں وہ جو چیز کی کاؤنٹنگ باقاعدہ دی تھی کہ یہاں پہ اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے، یہاں پہ اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے زیادہ اپریشیٹ کیا، کیونکہ ایک نیا انداز تھا، اور میری عمر بھی ایسی تھی کہ میں اس وقت چونکہ حامد میر بھی لکھ رہے تھے، اور اس کو لوگ سب سے زیادہ کم عمر ترین کالم نگار کہتے تھے، لیکن اس سائڈ پہ میری طرف کسی نے توجہ نہیں دی تھی کہ میں 8 9 کلاس کا بچہ ہو کے میرے کالم نوائے وقت اور بڑے بڑے اخبارات میں چھپتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے باقاعدہ سے اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ اپنایا، اور روزنامہ مشرق میں میری جوائننگ ہوئی تھی میگزین میں میں باقاعدگی سے کام کرتا رہا، اور میرے اندر رضوان بھائی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں کسی چیز کو بھی دیکھتا ہوں وہ میں خود اپنا ادارہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی کے محل سے اپنی جھونپڑی اچھی، ٹھیک ہے، میں اس فارمولے پہ ہمیشہ میں نے کام کیا۔ اس کے بعد میں واپس آیا ہوں، واپسی پہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا ایک اخبار نکالوں،
اخبار کے لیے میں نے ایک ہمارے بہت ہی محترم بہت ہی پیارے میرے دوست ڈاکٹر یونس ندیم صاحب جو بہت بڑے شاعر ہیں ان سے میں نے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا، تو کیونکہ میرے حلیم بھائی بھی اس میں کافی ریلیٹڈ تھے ان چیزوں میں، تو ہم تینوں نے مل کے اخبار لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ہفت روزہ نکالا ہم نے، اس کی باقاعدہ ڈکلریشن لی آئینہ سائٹ کے نام سے۔ آئینہ کافی، اور الحمدللہ کہ اس وقت ڈاکٹر یونس ندیم صاحب نے کچھ ہمیں سپورٹ کیا، تو اس وقت سے ہم لگے رہے۔ تقریباً 5-6 مہینے میں ہماری محنت اور لگن اتنی تھی کہ ہم دن رات تقریباً 3 رات ہم سوتے نہیں تھے، 3 رات لگاتار ہم نیوز پہ یا اخبار کی خوبصورتی پہ کام کرتے تھے۔ تو 5-6 مہینے میں اخبار اس حد تک آ گیا کہ وہاں کے بچے کے نام پہ آئینہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ کافی سارے لوگ یوں سمجھے کہ وہاں سے جنوبی اضلاع سے جو صحافت کی ابتدا ہوئی ہے وہ ہم دونوں بھائیوں نے کی۔ آپ نے مطلب سٹارٹنگ ابھی جو اخبار کا نام لے رہے ہیں آئینہ افروزے کا، یہ مطلب کرک سے آپ نے شروع کیا؟ یہ کرک سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ جنوبی اضلاع تک پھیلتا گیا، کوہاٹ سے، بنوں سے، اور کافی اتنی شہرت ہوئی اس کی کہ ہم آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جنوبی اضلاع میں آئینہ کے نام سے ابھی تک لوگوں کو ذہن میں آئینہ، جس طرح یہاں پہ پہلے جیو نیوز آیا، جیو نیوز لوگوں کے ذہن میں رچ بس گیا۔ آپ کسی بھی دوسری ٹی وی چینل کے حوالے سے بھی جاتے تو لوگ کہتے جیو کی طرف سے آئے ہیں، اسی طرح بالکل آئینہ بھی ہو گیا۔ آئینہ میں ہم نے وہ سٹوریاں چھاپی اور عوام کی اتنی خدمت کی، کرپشن کی اتنی بڑی بڑی سٹوریاں نکالی کہ وہ لوگ اس پہ بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی کافی اعتماد ملا، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، لوگوں نے مجھے قبول کیا۔ آپ کو کون سی چیز صحافت میں اٹریکٹ کی کہ آپ صحافت میں آئے؟ بعض جو پڑھے لکھے جو بچوں کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، بہت لائق بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی پولیس میں جاتا ہے، آپ نے صحافت کیوں جوائن کی؟ آخر اس کی کیا وجہ؟ میری صحافت جوائن کرنے کی وجہ ایک تو یہ کہ وہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، جو ایک قوت ہوتی ہے جو کسی شعبے کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ میں نے صرف LLB اس وجہ سے پڑھا کہ اندر ایک چیز تھی میری، انویسٹیگیشن کی چیز مجھے ہر جگہ پہ ابھارتی تھی۔ میں کسی بھی چیز کو دیکھتا اس کو انویسٹیگیشن کی نظر سے دیکھتا، اور وہ میرے اندر جو جذبہ تھا، میرے اندر جو چیز آتی تھی، جو کویسچن پیدا ہوتے تھے، وہ صرف صحافت میں ہی میرا شوق پورا ہو سکتا تھا، باقی کسی بھی شعبے میں میرا شوق پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی ہی راستے پہ میں چلا ہوں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کامیابی دی کہ آج لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، باقاعدہ مجھ سے رائے لیتے ہیں، باقاعدہ میں 3 اداروں کا مالک بھی اسی وجہ سے بناؤں کہ میں مختلف شعبوں پہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ انویسٹیگیشن بنیادی چیز ہے جو میرے اندر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بریک کا ٹائم ہوا، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بخاری صاحب سے، اسی پہ ہی بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہم آتے ہیں انویسٹیگیشن پہ بھی بات کریں گے اور صحافت پہ بھی بات کریں گے کہ آج کی صحافت کو اور پہلے کی صحافت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے جانے سے پہلے ہم انویسٹیگیشن پہ بات کر رہے تھے بخاری صاحب سے۔ سلیم صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ انویسٹیگیشن مطلب بیس ہے صحافت کا، انویسٹیگیشن کے بعد ہی آپ خبر اور سٹوری تیار کرتے ہیں، آپ نے زیادہ تر کس پہ کام کیا اور کس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں آپ انویسٹیگیشن میں؟ انویسٹیگیشن سر، اس کے لیے شعبہ کوئی نہیں چاہیے، آپ کسی بھی خبر کو اٹھا لیں۔ آج کل آپ دیکھیں خبریں بے شمار چھپ رہی ہے، لیکن انویسٹیگیشن والی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی خبر کو اٹھا لیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو اس کے پیچھے آپ کو 100 کہانیاں اور ملیں گی۔ مرڈر کیس ہو گیا، مرڈر کیس اخبار میں آ جاتا ہے، فلانی جگہ پہ اتنے مرڈر ہو گئے، یا کوئی خاتون قتل ہو گئی، مرد قتل ہو گیا، بچہ قتل ہو گیا، ہم خبر کو صرف اس حد تک دیکھتے ہیں، خبر لگا لی بس ہمارا کام ختم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھیں، صحافی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے معاشرے میں، اور وہ رول اس طرح ادا کر سکتا ہے کہ وہ خبر کو صحیح انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ ہم دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، ہم پولیس پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، دوسروں وکیلوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے وکالت نہیں کرتا، ججوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ کوئی صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتا، لیکن صحافی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس سٹوری کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو عوام کے سامنے لے آئیں، تبھی لوگوں کو کرداروں کا پتہ چلے گا، اس حقائق کا پتہ چلے گا، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حقائق کو سامنے لے آئیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ فلانی جگہ پہ اتنے قتل ہو گئے ہیں، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن پیچھے محرکات کیا ہے، کیوں قتل ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے، یہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور یہ لازمی چیز ہے۔ اور یہ چیز میں آج کل بہت آئی ایم سوری کہ یہ چیز میں بالکل نہیں دیکھتا۔
کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے خبر اٹھا کے خبر لگا لیتے ہیں، ان کو پیچھے کا بیک گراؤنڈ کا بالکل پتہ نہیں ہوتا. اور یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز انویسٹیگیٹ ہو، تبھی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا، اور صحافت کا نام بھی زندہ ہوگا. جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. جب ہم انویسٹیگیشن کر کے خبر کو لگائیں گے، اس کا فالو اپ دیں گے، تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا. سلیم صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ پرانی صحافت آج سے 10 سال 20 سال 25 30 سال پہلے چلے جاتے ہیں، آپ کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے 8th کلاس میں شروع کیا صحافت، اور اس ٹائم سے اور اس ٹائم کی صحافت میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہ ایک شعر ہے، وہ تو سیاست کے بارے میں کہی گئی ہے کہ وہ شعر کہا گیا ہے، لیکن میں صحافت کو اس میں شامل کر لیتا ہوں شاعر سے معذرت کے ساتھ کہ میرے وطن کی صحافت کا حال مت پوچھو کہ طوائف گری ہوئی تماش بینوں میں. تو صحافت آج کل ایسی چیز بنی ہوئی ہے کہ ہر گلی میں ایک صحافی بیٹھا ہوا ہے. جو ٹی وی پہ دیکھتا ہے یہ صحافی تو بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ان کی سنی جاتی ہے، یہ ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں، تو ہر بندے کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی ہے کہ میں صحافی بن جاؤں. اور صحافت کا ان لوگوں نے اتنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ اب سینئر اور جنون صحافی بھی کہیں جاتے ہیں تو ان کی وہ عزت نہیں رہتی. تو میرے خیال میں اس کی کوئی کیٹیگری ہونی چاہیے. میں پریس کلب پہ بھی اعتراض تو مطلب زیادہ نہیں کروں گا، لیکن اس حد تک کروں گا کہ وہ کوئی اس کی کیٹیگری رکھیں، کوئی صحافت کی کیٹیگری رکھیں کہ یہ کس طرح کا صحافی ہے. ان کو باقاعدہ بٹھا کے انٹرویو کریں. صرف یہ نہیں کہ آپ کسی صحافتی ادارے سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو کاٹ دیا جائے. انٹرویو کریں باقاعدہ کہ آپ کس حد تک صحافی ہیں، واقعی آپ کے اندر کیا چیز ہے، آپ نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے. تو صحافت کا ان لوگوں نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں یلو جرنلزم. تو یلو جرنلزم ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ ان کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ کام نکلوانا، لوگوں کا کام نکلوانا، اور دوسری بات یہ کہ پیسہ کمانا. صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. صحافت تو بیچ میں سے نکل ہی گئی ہے. اچھا دوسری میں بات بتا دوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سینئر صحافیوں کو سینیارٹی دی جاتی تھی. اب ٹی وی چینلز میں آپ دیکھیں گلیمر آ گیا، ریٹنگ آ گئی ہے، گلیمر آ گیا ہے. اب سینئر صحافی کو وہ سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور خوبصورت چہروں کو آگے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے صحافت کے اسکول کے پیچھے بھی نہیں گزرے، وہ لوگ آگے آ رہے ہیں. ان لوگوں کو اسکرین پہ لایا جاتا ہے. ان لوگوں کو الگ سے بے کا نہیں پتہ ہوتا. پروڈیوسر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. ریسرچر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. رٹا لگایا ہوتا ہے انہوں نے. کویشچن کا طریقہ ہی نہیں آتا ان کو، کویشچن کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح اندر کی چیز بات نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صرف گلیمر ہے. جس طرح ڈراموں میں چل رہا ہے کہ ڈراموں میں خوبصورت چہرے سامنے لائے جاتے ہیں، اس طرح ہمارے نیوز چینل میں بھی یہی سلسلہ ہے. جو خوبصورت چہرے سامنے، اس کو تھوڑا سا ٹرین کر کے اس کو سامنے بٹھائے جاتے ہیں. سینئر صحافی جو محنت کرتے ہیں، جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جو لوگوں کو اصل حقائق دیتے ہیں، جن کی لوگوں کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے، وہ پیچھے پردے کے پیچھے رکھے جاتے ہیں اور صرف خوبصورت چہروں کو آگے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی ریٹنگ بڑھ جائے. سلیم صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی ریٹنگ کی آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، لیکن اس میں جو اخبارات کے مالکان ہیں ان کی بھی تو غلطی ہے نا، جو پیسے لے کے کارڈ ایشو کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر وہ ایکچولی جرنلسٹ تو ہوتے نہیں. وہ جب پیسے لے کے کارڈ لیں گے، کوئی 10,000 روپے دیتا ہے، کوئی 2 لاکھ روپے دیتا ہے، کوئی 20,000 روپے دیتا ہے، تو پھر وہ صحافت کا جو معیار ہے وہ تو ایسے ہی ہوگا. یہی ہمارے ملک میں مصیبت ہے کہ پیسے کو ہی سب کچھ جانا گیا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا پہلے کہ پریس کلب کو ایسا ایک ادارہ بننا چاہیے جو صرف ان لوگوں کو قبول کرے جو واقعی صحافی ہو. لیکن پریس کلب ہی ہمارا ایک ایسا ادارہ بچتا ہے جو صحافی کو صحافی قرار دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. جی مجھے سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر یہ جو لفافہ جرنلزم ہے، جس طرح یہ ملکان، بہت سارے ایسے ملکان ہیں جنہوں نے اخبار کو شیلٹر بنا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، بہت سارے مطلب کرائم میں انوالو ہیں. اس کے لیے میرا خیال میں ہمارے میڈیا ہاؤسز کو، پریس کلب کو اس پہ ایکشن بھی لینے چاہیے اور ان کے اخبار بھی بند کرانی چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالکان بنے ہوئے ہیں، اس کے شیلٹر پہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس کی وجہ بات دراصل یہ ہے کہ صحافت میں جس طرح سیاست شروع ہوئی ہے، پریس کلب میں بھی سیاست ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ووٹر ہو، جو وہ باقاعدہ پھر وہ، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان لوگوں کو وہ ہمارے صحافی رہنما سپورٹ بھی کر رہے ہیں.
یہ بھی ایک طرح سے سپورٹ ہی ہوا کہ اگر آپ کو ان کے غلط کام کا پتہ ہے اور آپ پھر بھی ان کو منع نہیں کر رہے, ان کو بند نہیں کروا رہے, ان کے راستے بند نہیں کروا رہے, تو یہ ایک قسم کی سپورٹ ہو جاتی ہے. وہ صحافت کا وہ معیار ختم ہو گیا ہے, وہ صحافت کا وہ نام ختم ہو گیا ہے جو پہلے کبھی تھا. لوگ صحافی کو دیکھ کے اٹھ جاتے تھے, لوگ صحافی کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے, لوگ صحافی کو ایک ایسی چیز سمجھتے تھے جو ان کے مسائل کا حل نکال سکتا ہے. لیکن آج کل لوگ صحافی کو دیکھ کے ادھر سے ہٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ آ گئے ہیں بیچ میں جو صرف اپنے مقاصد صرف پورے کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کی بات کے اخبار کو یا ٹی وی چینل کو شیلٹر بنا لیا ہوا ہے. میں اپنے صحافی بھائیوں پہ پردہ کبھی نہیں رکھوں گا, کیونکہ کافی سارے مجھے ایسے ثبوت ملے ہیں جہاں پہ باقاعدہ صحافی بھی کرائمز میں ملوث رہے ہیں. پولیس والوں کے ساتھ مل کے وہ مختلف قسم کے کرائمز کرتے ہیں. جو جرائم پیشہ آدمی جرائم پیشہ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ان چیزوں سے صحافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے لیے ایک المیہ ہے. اس کی وجہ سے صحافت اتنی بدنام ہو رہی ہے. میرے خیال میں اگر اب بھی ہم اکٹھے نہ ہوئے اور اس چیز کا سدباب نہ کیا تو مستقبل میں صحافت ایک غلیظ ترین کام ہو جائے گا. صحافت ایک پیغمبری شعبہ ہے, لیکن ابھی تو آپ ایس ایچ او سے ملنے جاؤ تو وہ آپ کا انتظار نہیں کرتا. ایس ایچ او کا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اتنا معیار ہمارا جو گر چکا ہے صحافت کا, یہ میرے خیال میں ہم سب کو مل جل کے اس صحافتی تنظیم کو چلانا چاہیے اور اس کے جو گندی بھیڑیں ہیں ان کو نکالنا چاہیے, جو صحافت کے شیلٹر کے نیچے کرائم بھی کر رہے ہیں, صحافت کو بدنام بھی کر رہے ہیں, جو حالانکہ بہت اچھے صحافی ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑے پازیٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں, کہ ہمیں اینٹی رپورٹنگ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے ٹی وی چینلز جو سے اینٹی رپورٹنگ کرتے ہیں. پازیٹیو رپورٹنگ ہم کریں تو میرے خیال میں معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچے اور لوگ اور عوام ہم پہ اس سے بھی زیادہ ٹرسٹ کریں. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر کام کے دو پہلو ہوتے ہیں. آپ کسی بھی اسٹوری پہ کام کرتے ہیں, اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں پازیٹیو کیا ہے اور نگیٹیو کیا ہے. ہم صرف یا تو نگیٹیو کرتے ہیں یا پازیٹیو کرتے ہیں. ہم اپنے اسباب کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کہاں سے سبب بن سکتی ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے ہم رپورٹنگ ہماری وہاں پہ آ گئی ہے. اس لیے میڈیا کو اب جانبدار کہا جا رہا ہے. ہم دونوں صورتوں پہ کبھی نہیں آتے. پاکستان کا میڈیا, میں ایک دفعہ پیر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچا. ہم نے میڈیا کو آزاد تو بہت کر دیا لیکن بلوغت تک نہیں پہنچا. میڈیا نام ہی اسی چیز کا ہے, ججمنٹ کا, بہترین قسم کی ججمنٹ. اس کام میں پازیٹیو کیا ہے, اس کام میں نگیٹیو کیا ہے. فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں جو فیصلے نافذ کرتے ہیں لوگوں پہ؟ آپ کس کاتے میں لوگوں کو غلط قرار دیتے ہیں, لوگوں کو صحیح قرار دیتے ہیں؟ آپ لوگ صرف تصویر دکھائیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر گورنمنٹ بھی فیصلہ نہیں کرتی تو ان پہ تنقید کریں, ان کو دکھائیں کہ یہ رپورٹ سامنے آنے کے باوجود گورنمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لے رہی. ٹھیک ہے, آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں نہیں لے رہی, وجہ کیا ہے. جس میں انویسٹیگیشن کی بات کر رہا ہوں تو انویسٹیگیشن اسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس میں کون کون رکاوٹ ہے جو اس فیصلے پہ عمل کرنے سے روک رہے ہیں. آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کون کون افسر اس میں شامل ہیں. آپ سب کی تصویر سامنے لے کے آئیں, اس کے بعد حقائق بتائیں, لیکن خود سے فیصلے نہ کریں. آپ جانبدار نہ بنیں. آپ لوگوں کو صرف یہ دکھائیں کہ اس میں پازیٹیو کیا ہے, اس میں نگیٹیو کیا ہے. تو تبھی ہمارا معاشرہ سیدھا ہو سکتا ہے. ہمارے دامن پہ داغ نہیں پڑ سکتے, اور ہم ایک مثبت معاشرے کو جنم دے سکتے ہیں اگر ہم اسی پہلو پہ ذرا غور کریں. بالکل سلیم صاحب, آپ نے ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خبر نہ بھی انسان کو بنانی آتی ہو, لیکن جو پرانے جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, ایکسپیرینس بھی تو آپ کو بہت اکاؤنٹ کرتا ہے نا. ایکسپیرینس بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ اگر اس کو خبر نہیں بنانے آتی, لیکن جو وہ بنا کے دیتا ہے, جو بتاتا ہے, خبر تو بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر بات جو اس کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ ایک فریش رپورٹر کے پاس نہیں ہے. ایون کہ اس نے بی اے کیا ہوا ہے, ایم اے کیا ہوا ہے, لیکن وہ آپ اسے اپلیکیشن لکھا لو, وہ نہیں لکھ سکتا. خبر تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہر چیز ایکسپیرینس سے آتی ہے. اچھا بخاری صاحب, لاسٹ آپ نیوز واچ کے تھرو کیا میسج دیں گے؟ میں یہ میسج دوں گا رضوان بھائی کہ صحافت کو ایز اے صحافت ہی لیا جائے. اسے نہ سیاست بنایا جائے اور نہ اسے پولیس کا رول اسے دیں اور نہ کوئی اس کو اتھارٹی بنایا جائے. صحافت صحیفے کے لفظ سے نکلا ہے اور یہ بہت ہی مبارک
मुबारक लफ्ज़ है, इसको गंदा ना किया जाए, इसको मुक़द्दस रखा जाए। आप इसको जितना मुक़द्दस रखेंगे उतना ही आपको एहतराम मिलेगा। आप किसी चीज़ को जितनी इज़्ज़त देंगे इतनी इज़्ज़त आपको वापस आएगी। इसको दौलत का ज़रिया ना बनाएं। आपने सीनियर सहाफ़ियों की बात की, तो मैं सीनियर सहाफ़ियों से ही अपील करूँगा कि वो सारे इस मसले पे मिल बैठें और इस पे बात करें कि ये जो लोग हमारे अंदर घुस आए हैं हम इनको निकाल लें, क्योंकि ये सहाफ़त अगर इस तरह रही जिस तरह चल रही है तो मेरे ख़्याल में एक टाइम बहुत जल्दी वो आने वाला है कि सहाफ़त के नाम से ही लोग मुतनफ़र हो जाएंगे। और इस चीज़ से अवॉइड किया जाए, इसके लिए पहले से कोई अमल बनाया जाए ताकि हमारे अंदर जो काले बेड़ियाँ हैं उनको हम निकाल सकें और एक साफ़ सुथरी जो मुआशरे के लिए हो, जो पाकिस्तान के लिए हो, जो अमन के लिए हो, वो सहाफ़त हम कायम करें। और हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव सहाफ़त करें, जो सहाफ़त का मोराल है उसको बुलंद रखें। एक नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर एक नई शख्सियत के साथ हम हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ।